السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الغفور الرحیم۔ معزز سامعات، ڈپلومہ شرعیہ کورس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلْ لَهُ۔ ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کے بنا پر کافر قرار نہیں دے سکتے یہاں تک کہ وہ اعتقادی اعتبار سے جائز سمجھنے لگے۔ آئیے ہم اس عبارت کو وضاحت سے سمجھتے ہیں۔ عزیزہ سامعات، کوئی بھی مسلمان گناہ کے ارتکاب سے دین سے خارج اور کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، گناہ کے ارتکاب سے ایمان میں کمی یعنی نقص ضرور آ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ایمان جہاں اطاعت یعنی اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے بڑھتا ہے، وہیں گناہ معصیت کے ارتکاب سے گھٹتا بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ان گناہوں کو حلال اور جائز سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ مثلا کوئی زنا یا شراب نوشی حلال سمجھ کے کرتا ہے تو ایسا شخص کفر کے راہ پر ہے۔ ہاں، اگر وہ حلال ہونے کا اعتقاد تو نہیں رکھتا ہے لیکن فطرتاً گناہ کر بیٹھتا ہے تو یہ کفری اعمال کے مرتکب نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں گنہگار ضرور ہوگا۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ، اور نہ ہی ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ گناہ مومن کو نقصان نہیں دیتا۔ آئیے اس چھوٹی سی عبارت کو بھی ہم وضاحت سے ہی سمجھیں گے۔ یعنی بعض ضالہ فرقہ ایسے ہیں جن کا کہنا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی گناہ انسان کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ مطلق طور پہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس پہ کتاب و سنت کی بے شمار دلائل موجود ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم ویدخلہم الجنۃ برحمتہ ولنأمن علیہم ولنشہد لہم بالجنۃ ونستغفر لمسیئہم ونخاف علیہم ولنقنطہم۔ ہم مؤمنین میں سے محسنین کے متعلق امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا ان کے گناہوں کو اور انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جنت میں یقینی داخلے کی ہم گواہی نہیں دیتے۔ ہم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم اہل ایمان میں سے کسی کی جنت میں داخلے کے متعلق ڈرتے ضرور ہیں لیکن مایوس نہیں ہوتے۔ آئیے ہم اس عبارت کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ عزیزہ سامعات، ہم کسی بھی شخص کو تخصیص یعنی خاص کر کے ہم کسی کے بارے میں یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں شخص جنتی ہے یا پھر فلاں شخص جہنمی ہے، سوائے اس کے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جنت کی بشارتیں اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ ہاں، عمومی طور پہ ہم اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اہل ایمان جنت میں ہوں گے اور اہل کفر جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ تاہم اہل ایمان کے تعلق سے جنت کے حصول یابی کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن وہیں گناہوں پر خوف بھی کھاتے ہیں
چونکہ ہمارے اہل ایمان میں سے کچھ گنہگار دینی بھائی بہنیں ہیں، ان کے لیے ہم توبہ اور ہدایت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 9 میں ہمیں تعلیم دیتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ آپ اپنے لیے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کیجیے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، والامن والیاس ینقلان عن ملت الاسلام وسبیل الحق بینہما لأہل القبلۃ، بے خوف اور نا امیدی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل قبلہ کے لیے حق اہل قبلہ کے لیے حق کا راستہ دونوں کے درمیان ہے۔ آئیے اس عبارت کے خلاصے کی جانب چلتے ہیں۔ خوف اور رجع یعنی امید عقیدہ اسلام کی اصولیت میں سے دونوں کا جمع کرنا لازم ہے۔ کسی ایک پر اکتفا کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ انبیاء کرام کی صفات بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، راغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ لوگ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور اپنے رب کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، اور یہی لوگ خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ انبیاء رب العالمین کی عبادت رغبت اور خوف کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ اللہ رب العالمین کو رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ اسی طرح دوسری دلیل اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور میں اس کے اسماء اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تمہارا رب کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ عزیز سامعات، خوف اور رجع یعنی خوف اور امید کے ساتھ ایک لازمی امر محبت ہے۔ بعض لوگ تو محبت کے اتنے دیوانے ہو گئے کہ گمراہ ہو گئے، جیسا کہ صوفیہ یعنی فرقہ صوفیہ ہے۔ بعض نے تو فقط خوف اللہ کے ڈر کی وجہ سے عبادت کی، جیسے خوارج۔ بعض نے تو پھر فقط اللہ کی امید کو رجع کو غالب رکھ دیا اور خوف اور محبت کو چھوڑ دیا، فرقہ مرجیہ۔ لیکن اہل توحید اللہ کی عبادت ان تینوں لوازمات کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ جہاں ان کے اعمال میں رب کی محبت شامل ہوتی ہے، وہیں پر اسے اس عمل پر یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں اسے اس عمل کے بارے میں ثواب اور بہترین بدلے کی امید بھی رہتی ہے، اور اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب کا ڈر بھی خوف بھی اس انسان کے اندر رہتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رحمت سے نا امید ہونا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ان تمام دلائلوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت محبت، خوف، رجع یعنی امید کے مجموعے کا نام ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اہل قبلہ سے مراد کیا ہے۔ اہل قبلہ سے مراد اہل اسلام ہے۔ اس کا نام اس وجہ سے پڑا کیونکہ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے ہیں،
جو کوئی بھی نماز کی ادائیگی میں استقبال قبلہ کا اہتمام کرتا ہو وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی نماز میں کسی اور سمت کو قبلہ مانتا ہے تو وہ اہل اسلام نہیں، یعنی مسلمان نہیں، کیونکہ بیت المقدس جو قبلہ تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، خانہ کعبہ اور قبلہ قرار پایا، لہٰذا اہل اسلام ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ ماننا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہی چند باتیں تھی آج کے درس کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو حقیقی معنوں میں اہل ایمان بنا، عامل کتاب و سنت بنا، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔